بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب اس لڑکے کے باپ نے یہ بات نوٹس کی کہ اس کا بیٹا اسکول سے کافی دیر کے بعد واپس آتا ہے تو اسے تھوڑا شک تو ہوا، لیکن جب اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کے پاس جیب خرچہ دیے جانے کے باوجود پیسے نہیں ہوتے تو اسے اس بات پر یقین کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ اس کا بیٹا اس سے چھپ کر کسی نہ کسی کام میں ملوث ہے۔ آخرکار ایک دن اس نے اپنے بیٹے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کین امنتے فلپائن کے ایک چھوٹے سے شہر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ بیری امنتے گاڑیوں کا ایک میکینک تھا اور اپنی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اگرچہ اس کے مالی حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن اس نے اس بات کو ہمیشہ یقینی بنایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جیب خرچہ ہمیشہ دے۔ لیکن اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے پیسے دینے کے باوجود اس کے بیٹے کی جیب خالی ہوتی ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ میں جو اسے پیسے دیتا ہوں وہ یہ کہاں چھوڑتا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جب اسے اپنے بیٹے کی اس کارستانی کا پتہ چلے گا تو نہ صرف اس کے بیٹے کی بلکہ اس کی اپنی زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اب اس کے بیٹے کی ان عجیب حرکات کو تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اس کا کسی غلط کام میں لگ جانے کا خیال اسے اندر اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب بہت ہو چکا، اب مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ آج اس نے اپنی دکان کا دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کب اس کا بیٹا گھر آیا ہے، لیکن تب اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا آج اسکول سے اپنے وقت پر ہی واپس آ گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھر کا دروازہ کھول کر جلدی سے اندر جاتے دیکھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک بار پھر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے باپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اپنے اسکول کا بستہ اٹھائے کہیں جا رہا ہے۔ اس کی کمر پر موجود بستہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات نے اسے اور زیادہ شک میں مبتلا کر دیا۔ اس نے آج اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب کین تھوڑا آگے چلا گیا تو یہ اپنی شاپ سے باہر نکل آیا اور چھپ کے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنے بیٹے کو ایک مقامی سٹور کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ باہر ہی رک کر کین کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آیا تو اس وقت اس کا اسکول کا بیگ کسی چیز سے بھرا ہوا تھا۔ اب کین ایک بار پھر سے سڑک کی ایک سمت تیز تیز چل رہا تھا اور اس کا باپ بھی اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ بازار کی دوسری طرف پہنچ چکے تھے اور اس جگہ کے لیے مشہور تھا کہ یہ جگہ بالکل بھی سیف نہیں ہے اور اکثر جرائم پیشہ افراد اسی جگہ رہتے ہیں۔ اب اس کے باپ کا شک اور بھی گہرا ہو چکا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ علاقہ کن لوگوں کا ہے اور میرے 9 سال کے بچے کو اس علاقے میں کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کن اب ایک لنک روڈ پر مڑ چکا تھا اور اس کا باپ بھی احتیاط سے اس کی نظر میں آئے بغیر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کن اس ویران سڑک کے کنارے ایک جگہ رک گیا ہے۔ وہ بھی رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا کہ آخر یہ لڑکا کیا کرنے جا رہا ہے۔ کین جھکا اور اپنی کمر سے لگا اسکول بیگ اتار دیا اور اسے کھول کر اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ اس کے باپ کو اب اپنے بیٹے کی شخصیت کا وہ پہلو نظر آ رہا تھا جس سے وہ آج تک ناواقف تھا۔ پھر اس نے پاس موجود جھاڑیوں میں کسی چیز کی سرسراہٹ محسوس کی اور آن کی آن میں اس نے دیکھا کہ جھاڑیوں سے 3 جانور نکل کر اس کے بیٹے کے ارد گرد جمع ہو چکے ہیں۔ اب اس کے سامنے اس کے بیٹے کے ارد گرد 3 کتے گھوم رہے تھے۔ اسے بہت ڈر لگا اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے کین کی طرف بھاگنے لگا اور ان کتوں کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دیا۔ لیکن اسی وقت اس کو یہ ساری بات بھی سمجھ آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ زمین پر کچھ ڈسپوزیبل پلیٹس پڑی ہیں اور ان کے پاس کتوں کی خوراک کے کینز بھی پڑے ہیں جو کہ اس کا بیٹا اس سٹور سے خرید کر لایا تھا۔ یہ کتے جن کو اس کا باپ اس ڈر سے بھگا چکا تھا کہ کہیں یہ میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں، بڑی ہی بری حالت میں تھے۔ یہ بات واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی کہ یہ کتے کئی دنوں کے بھوکے ہیں اور ان کے کمزور جسم ان کو پیٹ بھر کر کھانا نہ ملنے کے واضح ثبوت ہیں۔ اس کے باپ نے بعد میں بتایا کہ مجھے شروع میں اپنے بیٹے کے اس کام پر بے حد غصہ آیا، لیکن پھر اس کے اس چھوٹے بیٹے نے اس کو وہ بات سمجھا دی جو کہ وہ اپنی بڑی عمر کے باوجود نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ میں اپنے جیب خرچ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کتوں کے لیے کھانا خرید کر ان کو کھلانے کی کوشش کرتا ہوں اور پچھلے 2 ہفتوں سے میں انہیں کھانا ڈال رہا ہوں۔ اس کو اپنے بیٹے کے اس کام پر اب بے حد خوشی ہو رہی تھی اور اس نے ساری دنیا سے کین کے اس کام کو شیئر کرنے کا سوچا۔ اس نے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ پر اپنے بیٹے کی ان لاوارث کتوں کو کھانا کھلاتے ہوئے تصویر پوسٹ کی۔ باپ نے اپنے بیٹے کو ریبیز کی ویکسین کروائی اور باقی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی شرط پر اس کو اس کے شوق کو پورا کرنے کی اجازت دے دی۔ وقت کے ساتھ کئی لوگوں نے ان سے رابطہ کیا جو کہ کین کی اس کام میں مالی طور پر مدد کرنا چاہتے تھے۔ اب کین اپنے باپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ان سارے کتوں اور لاوارث جانوروں کی مدد کے لیے ایک اینیمل شیلٹر کھولنا چاہتا ہے۔
لیکن اس کے باپ نے اسے سمجھایا کہ ان کے پاس یہ کام کرنے کے لیے ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں اور انہیں ایک اینیمل شیلٹر کھولنے کے لیے کافی عرصہ محنت کرنی ہوگی۔ اس نے اپنے بیٹے کی سوشل میڈیا پر پوسٹس کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے ہیپی اینیمل کلب نامی ایک ویب سائٹ بنانے کی اجازت دے دی، اور اب وہ اپنے ان تمام جانوروں کی دنیا میں موجود تمام اینیمل لورز سے اپڈیٹس شیئر کر سکتا تھا۔ اب کافی وقت گزر چکا تھا اور کین بھی کافی بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے سب کو یہ بھی بتایا کہ وہ اس کام کو بڑے پیمانے پر کرنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ ایک اینیمل شیلٹر بھی کھولنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے کونے کونے سے جانوروں کو پسند کرنے والے لوگوں نے اس کے اکاؤنٹ میں اپنی مرضی سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے تاکہ وہ ایک اینیمل شیلٹر بنا سکے۔ کین کے اکاؤنٹ میں اب تقریباً $33,000 جمع ہو چکے تھے اور کین نے ان پیسوں سے بہت جلد ہی ایک اینیمل شیلٹر بنا لیا۔ ناظرین محترم، اس لڑکے کے پاس اس پولیس والے کی گاڑی آ کر رکی، لیکن یہ پھر بھی نہ رکا۔ اس کو بس تقریباً 10 میل اور چلنا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور وہ تیز چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چل رہا تھا اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ٹانگیں اب جواب دے چکی ہیں، لیکن یہ پولیس والا لگاتار اس کا پیچھا کر رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آج اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم اسی شخص کے بارے میں بتائیں گے جو کہ 14 میل تک پیدل چلتا رہا، اور جب پولیس والوں نے اس کا پیچھا کیا تو ان کو حقیقت کا پتہ چلا۔ والٹر کار امریکی ریاست الاباما کا رہائشی ہے، اور جب کٹرینا نامی طوفان ان کے علاقے میں آیا تو ان کا گھر اس طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ان لوگوں کو اب اپنی زندگی ایک بار پھر سے شروع کرنی تھی۔ والٹر اور اس کی ماں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو چکے تھے اور اب والٹر چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی مدد کرے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ کام کتنا مشکل ہوگا۔ والٹر ایک 20 سال کا کالج اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ جس جگہ وہ رہتا ہے اسے تقریباً 20 میل دور ایک کمپنی بیل ہاپ میں جگہ خالی ہے۔ یہ کمپنی گھروں کی پیکنگ اور شفٹنگ کا بزنس کرتی تھی۔ اگرچہ یہ کمپنی اس کے کرائے کے گھر سے دور تھی، لیکن اس کے پاس اس کی پرانی کار موجود تھی جس پر بیٹھ کر وہ اس کمپنی کے آفس گیا اور اس نے جاب اپلیکیشن فل کی، اور یوں اسے فوراً سے انٹرویو کے لیے بھی بلا لیا گیا۔ والٹر نے انٹرویو میں کامیابی حاصل کی اور یوں انٹرویور نے اسے اگلے ہی دن جاب پر آنے کا کہا۔ والٹر نے رضامندی ظاہر کی اور وہ جب واپس جا رہا تھا تو اس کی کار کے انجن میں آگ لگ گئی۔ اس نے جب ہڈ کھولا تو اندر موجود جلتے ہوئے انجن کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور وہ سوچنے لگا کہ اس کی کار نے آج ہی خراب ہونا تھا جب اس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ والٹر کے پاس اس کار کو ٹھیک کروانے کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ والٹر نے بعد میں بتایا کہ انہیں سوچا کہ وہ بیل ہاپ کے مینیجر کو کال کر کے بتائیں کہ وہ اس جاب کو نہیں جوائن کر سکیں گے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ پیدل ہی جاب پر آنے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ 20 میل ایک بے حد طویل سفر ہے، لیکن والٹر ابھی جوان تھا اور بالکل فٹ بھی، اس لیے اس نے اس خیال پر سوچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گوگل میپ میں اس جگہ کا ایڈریس ڈالا جہاں اس کو صبح پہنچنا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اس کو پیدل 7 گھنٹے لگیں گے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آخر یہ شخص کر بھی کیا سکتا تھا؟ اس کے پاس اپنی کار کو ریپیئر کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے اور اس کو اس جاب کی بھی بے حد ضرورت تھی۔ والٹر کو پتہ تھا کہ اس کی ماں جتنے پیسے کما پاتی ہیں ان سے وہ اپنے گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ان لوگوں کو ایک بار پھر سے بے گھر ہونا پڑے گا۔ والٹر کو بس ایک بات پتہ تھی کہ وہ خود کو اور اپنی والدہ کو بے گھر ہونے نہیں دے گا، اس لیے اس نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رات 12 بجے کا الارم لگایا اور جلدی سونے کی کوشش شروع کر دی۔ 12 بجے جب الارم بولا تو وہ جاگ گیا اور تیاری کر کے اپنی زندگی کے ایک سخت امتحان پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کو پتہ تھا کہ اس کو منزل پر پہنچنے کے لیے 7 گھنٹے لگیں گے، لیکن وہ پرامید تھا کہ وہ وقت پر اپنی جاب پر پہنچ جائے گا۔ والٹر کے لیے ابھی اور بھی امتحانات موجود تھے۔ ابھی وہ آدھا سفر ہی طے کر پایا تھا کہ اس کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں اور اس کے پاؤں بری طرح جل رہے ہیں۔ وہ 10 میل تک تو چل سکا تھا، لیکن اس کے لیے اب مزید چلنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ پہلے ہی دن اپنی جاب سے نکال دیے جانے کے ڈر سے والٹر نے ایک بار پھر سے اپنی قوت جمع کر کے چلنے پر توجہ مرکوز کی۔ پھر والٹر کو ایک فلیش نظر آیا اور اسے اندازہ ہوا کہ جاب پر وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اسے یہ بات بھول ہی گئی کہ یہ کار پچھلے کچھ وقت سے اس کا پیچھا کر ہی تھی۔ ابھی صبح کے 4:20 ہو رہے تھے اور ابھی اس نے کئی اور میل چلنے تھے، لیکن اس کار نے اپنی لائٹس فلیش کی اور ایک چھوٹا سا وارننگ سائرن بجایا، اور تب والٹر کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ پولیس کی شک کے دائرے میں آ چکا ہے۔ اس پولیس والے نے اس سے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو، اور والٹر نے بغیر رکے اپنی سانسوں کو تھوڑا سہارا دے کر جواب دینے کی کوشش کی۔ پولیس والے کو یہ شخص مشکوک لگا اور اس نے والٹر کو اپنی کار میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب والٹر نے پولیس والے کو ساری بات بتائی تو پولیس والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
پولیس والے نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، لیکن اس نے کبھی کوئی ایسا لڑکا نہیں دیکھا تھا جو کہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اتنا پرعزم ہو۔ ان نے 6 میل کا سفر خاموشی سے طے کیا اور پولیس والے نے اس کو اس کی جاب پر چھوڑ دیا۔ لیکن آج کا دن شاید والٹر کے لیے سرپرائز سے بھرا پڑا تھا۔ پولیس والا والٹر کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا، جس گھر میں والٹر نے آج اپنی جاب کے پہلے دن سامان لوڈ کرنا تھا۔ پولیس والے نے ان گھر والوں کو بتایا کہ کیسے والٹر نے 14 میل کا سفر پیدل ہی اپنی جاب تک پہنچنے کے لیے طے کیا۔ والٹر نے سارا دن لگا کر کام مکمل کیا اور اس گھر کی مالکن کو جب وقت ملا تو انہوں نے فیس بک پر والٹر کی ساری سٹوری بیان کی اور لوگوں سے مدد کی اپیل کی تاکہ والٹر اپنی کار ریپیئر کروا سکیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ صرف $2000 والٹر کی مدد کے لیے اکٹھا کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی یہ پوسٹ وائرل ہو گئی اور اس ٹارگٹ اماؤنٹ سے بھی زیادہ رقم اکٹھی ہو گئی، اور وہ بھی پورے $6500 زیادہ۔ یعنی کہ یہ پوسٹ وائرل ہوئی اور یہ خبر اس کمپنی کے CEO لوک مرکلن تک بھی پہنچی، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیسے وہ والٹر کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سارے معاملے میں ان کی کمپنی کی پبلسٹی بھی تو ہوئی تھی، اور یوں لوگوں کو یہ میسج گیا تھا کہ اس کمپنی کا ایک ورکر کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ وہ CEO نے منڈے کو والٹر کو بلایا اور اسے اپنی کار فورڈ اسکیپ تحفے میں دے دی۔ اگرچہ یہ بات عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی ہی ہوتی ہے۔ والٹر کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب سے کم نہ تھا، اس لیے وہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے آج تک ایسے رحم دل انسان نہیں دیکھے تھے۔ والٹر نے کہا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے 20 میل کسی کے لیے اتنا معنی رکھتے ہوں گے۔ میں تمام چیزوں کے لیے سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔